ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ دادا دادی چاچا اور ایک چھوٹی پھپھو کے علاوہ ہماری فیملی بھی تھی۔ امی ابو میں اور میری ایک چھوٹی بہن مریم جو سیکنڈ ایئر میں پڑھتی تھی۔ ہمارا لکڑی کا کاروبار تھا جس کو ابو سنبھالتے تھے۔ چاچا کو اس بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ انہیں کسی بھی کام میں دلچسپی نہیں تھی۔ اپنی مرضی کے مالک اور غیر ذمہ دار قسم کے انسان تھے۔ کسی کا ان پر زور نہیں چل سکتا تھا۔ موڈ ہوتا تو کوئی کام کرتے، ورنہ ایسے ہی در در گھومتے رہتے۔ غیر شادی شدہ تھے، اس لیے کسی ذمہ داری کا نہ احساس تھا نہ خیال۔ دادی سمیت ابو نے بھی کافی کوشش کی کہ ان کی شادی کروا کر ان کو ذمہ داری کا احساس دلایا جائے، مگر ناکام رہے۔ خاندان والوں کو ان کی عادتوں کا پتہ تھا، اس لیے کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں تھا، جبکہ باہر سے جب دادی اور امی کی کوششوں سے کوئی رشتہ ملتا تو وہ اس میں بھی کیڑے نکال کر منع کر دیتے تھے۔ دادی اس وجہ سے چاچا سے ناراض رہتی تھیں، مگر انہیں تو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے تو امی کو کئی بار دبے لفظوں میں یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ چاچا عیاش آدمی ہے، بازاری عورتوں کے پاس جاتے ہیں، اسی لیے شادی نہیں کرتے، مگر یہ بات انہوں نے دادی کے سامنے کبھی نہیں کہی، مگر یہ کہتی تھیں کہ دادا دادی اور ابو سب اس حقیقت سے واقف ہیں، مگر چاچا کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، اسی لیے سب خاموش رہتے تھے۔ اور پھر ایک دن انہونی ہو گئی۔ چاچا کسی اجنبی عورت کو گھر لے آئے اور کہا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے، اب یہ ان کی بیوی ہے اور یہیں رہے گی۔ دادا دادی سمیت ہم سب نے ان کی بیوی یعنی چچی کو قبول تو کر لیا تھا، مگر وہ اچھی کسی کو بھی نہ لگی، کیونکہ شکل سے ہی چلاک اور تیز ترار عورت لگ رہی تھیں۔ سب نے بادل ناخواستہ محض اس لیے ان کی بیوی کو قبول کیا کہ شاید اس طرح انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اور وہ سدھر جائیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ رفتہ رفتہ چاچا کچھ ذمہ دار بنتے گئے اور ابو کے ساتھ کام کروانے لگے۔ اس طرح چاچی بھی، جن کو پہلے دادی پسند نہیں کرتی تھی، آہستہ آہستہ دادی کی چہیتی بن گئیں۔ انہوں نے اپنی چرب زبان سے گھر کے تمام مردوں کے ساتھ ساتھ دادی کو بھی اپنے وش میں کر لیا تھا اور گھر کا کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، جو کہ پہلے امی کے ہاتھ میں تھا۔ اب پورے گھر پر چاچی کا ہی راج تھا، انہی کی ہی اجارہ داری تھی۔ دادی بھی انہی کی گن گاتی تھیں۔ امی کی حیثیت گھر میں نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ جو پہلے امی کی سلیقہ مندی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھیں، اب چچی کے بھڑکانے پر امی کے ہر کام میں کیڑے نکالا کرتی تھیں۔ اور تو اور ابو بھی چچی کے ہی گن گاتے تھے۔ دادی اور چچی کی ہر بات کو اہمیت دیتے، اور اگر امی بھولے سے کچھ کہہ بھی دیتی تو وہ ان پر ناراض ہونے لگتے۔ میری اور مریم کی تو پہلے بھی چھوٹا ہونے کی وجہ سے کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ اگر کسی معاملے میں بولنے کی کوشش کرتے تو چھوٹا کہہ کر ہمیں چپ کروا دیا جاتا تھا، اور پھر چاچی کے آنے کے بعد تو ہم بالکل ہی خاموش تماشائی بن کر رہ گئے تھے۔ ایک بات میں نے چاچی کی خاص طور پر نوٹ کی تھی، جو مجھے بہت عجیب بھی لگی تھی، وہ یہ کہ جب بھی چاچی سے ان کے میکے والوں سے متعلق سوال کیا جاتا گھبرا سی جاتی تھیں۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا اور وہ بات بدل دیتی تھیں۔ امی کا خیال تھا کہ یا تو چچی گھر سے بھاگی ہوئی ہیں یا پھر کوئی بازاری عورت ہے، کیونکہ ایک تو ان کی چال ڈھال اور لچھن شریف عورتوں والے نہیں تھے، اور دوسرا ان سے اکثر ایک عورت ملنے آتی تھی جس کو وہ اپنی کزن بتاتی تھیں۔ زرق برق کپڑوں میں ملبوس وہ عورت مجھے کچھ مشکوک سی لگا کرتی تھی۔ کیوں مشکوک لگتی تھی، یہ وجہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی تھی، بس میری چھٹی حس کہتی تھی کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے۔ میری موجودگی میں جب وہ گھر پر آتی تو بڑے غور سے ہمارے پورے گھر کا جائزہ لیتی تھی، اور دوسرا ایک چیز جو پتہ نہیں میرا وہم تھا یا واقعی خطرے کی گھنٹی تھی، میں نے اسے کئی بار اپنی بہن مریم کی طرف گھورتے پایا تھا۔ برحال وہ چچی کی رشتہ دار تھی اور گھر والوں پر چچی کی حکومت تھی، لہٰذا میں اس کا گھر میں تو داخلہ بند نہیں کر سکتا تھا، لیکن مریم کو سمجھا سکتا تھا، مگر وہ بیچاری اتنی سادہ اور بھولی تھی کہ میری نصیحتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی، اور چچی کا دل جیتنے کے لیے بھاگ بھاگ کر ان کے بتائے ہوئے کام کر دیتی تھی۔ گھر کا نظام اسی طرح سے چل رہا تھا کہ اچانک چھوٹی پھپھو کا رشتہ طے ہو گیا اور ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ پھپھو کی شادی خاندان میں ہو رہی تھی، ہم سب بہت خوش تھے، مگر خوشی کے اس موقع پر ہم پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ جس دن ہم میرج ہال میں بارات کے استقبال کے لیے گئے، اس دن مریم کو شدید بخار تھا۔ وہ گھر پر رک گئی تھی، ہمارے ساتھ نہ جا سکی۔ امی بھی اس کے ساتھ رکنا چاہتی تھیں، مگر چچی زور دے کر انہیں ساتھ لے گئیں کہ وہ بارات کا اکیلے استقبال کیسے کریں گی۔ میرا جانا بھی ضروری تھا، ورنہ میں رک جاتا،
گھر پر مریم کے ساتھ۔ خیر جب پھپھو کی رخصتی سے ہم واپس آئے تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مریم غائب تھی۔ ہمارے گھر میں رونا دھونا شروع ہو گیا تھا۔ ماتمی فضا چھا گئی تھی۔ میں اور امی غم سے نڈھال ہونے کے ساتھ ساتھ شدید حیران تھے کہ آخر مریم گھر سے غائب ہوئی کہاں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دکھ کے اس موقع پر رہی صحیح کسر چچی نے پوری کر دی تھی۔ ہمارا غم بانٹنے یا دل جوئی کرنے کی بجائے انہوں نے میری معصوم بہن کے شفاف کردار پر دل کھول کر کیچڑ اچھالا۔ سب خاندان والوں کے سامنے چلا چلا کر کہتی رہیں کہ میری بہن آوارہ تھی، کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ مزید تکلیف کی بات تو یہ تھی کہ چچی کے اس گھٹیا الزام پر کسی نے انہیں کچھ بھی نہ کہا، بلکہ دادی تو چچی کی ہم خیال بن گئیں اور ابو بالکل خاموش تھے، جبکہ چاچا اور دادا کی رائے بھی دادی کی طرح چچی جیسی ہی تھی۔ صرف میں اور امی ہی ایسے تھے جنہیں یقین تھا کہ ہماری مریم ایسا نہیں کر سکتی۔ یقیناً اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے، اسے کسی نے اغوا کیا ہے۔ میں بہت سوچتا رہا، پھر اچانک مائنڈ میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مریم کے پیچھے پڑا ہو، کیونکہ وہ کالج جاتی تھی اور کالج جاتے وقت ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مریم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہو اور ڈر کے مارے مریم نے ہم سے ذکر نہ کیا ہو، پھر موقع دیکھ کر اس شخص نے مریم کو اغوا کر لیا ہو۔ اس خیال نے میری رگوں میں خون مزید دوڑا دیا تھا۔ میں نے مریم کی قریبی سہیلیوں تک رسائی حاصل کر کے انہیں کھوجنے کی کوشش کی کہ کیا کوئی ایسا ہے جو میری بہن کے پیچھے پڑا ہو اور پھر موقع دیکھ کر یہ حرکت کر ڈالی ہو۔ پھر بہت کوششوں کے بعد مریم کی ایک قریبی سہیلی سے سنگن ملی کہ ایک لڑکا ایسا تھا جو کچھ عرصے سے مریم کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میرے اصرار پر اس نے بڑی مشکلوں سے لڑکے کا نام اور ایڈریس ڈھونڈ کر مجھے دیا۔ میں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کا کچھ عرصہ پہلے مریم کی سہیلی نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اس لڑکے کو کئی بار مریم کے راستے میں بھی کھڑے دیکھا تھا، مگر اس سے مخاطب ہوتے یا بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اس لڑکے کے گھر جا کر پتہ کیا کہ وہ کچھ عرصے سے گھر سے ہی غائب ہے۔ میرا دماغ کھولنے لگا، اگر وہ غائب ہے تو پھر مریم کو بھی یقیناً اسی نے غائب کیا ہوگا۔ میں ادھر ادھر سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا اور ادھر گھر میں امی کی رو رو کر حالت خراب ہو چکی تھی۔ مریم کو غائب ہوئے 10 سے زیادہ دن ہو چکے تھے اور ابو اور چچا اپنے طور پر ڈھونڈ رہے تھے۔ میں اور امی تو پولیس میں رپورٹ لکھوانا چاہتے تھے، مگر یہاں بھی ہماری ایک نہ سنی اور چچی نے سب کے ذہن میں فطور ڈال دیا کہ پولیس میں رپورٹ درج کروانے سے مزید بدنامی ہوگی۔ لڑکی تو ویسے ہی بھاگ چکی ہے، لہٰذا اب اسے ڈھونڈنے سے کیا فائدہ؟ اگر مل بھی گئی تو اس سب کے بعد کون قبول کرے گا اسے؟ غرض کے 24 گھنٹے وہ اسی طرح کی باتیں کرتی رہتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابو اور چچا نے چاچی کی مریم کی بھاگنے والی بات پر یقین کرتے ہوئے اسے ڈھونڈنے کا سلسلہ ہی موقوف کر دیا، بلکہ چاچا تو یہ تک بھی کہتے تھے کہ اگر مل بھی گئی تو میں خود گولی مار دوں گا اسے۔ دادی اور چچی اٹھتے بیٹھتے امی اور مجھے سنا سنا کر مریم کو بددعائیں دیتی۔ میں تو لڑکا تھا صبر کرتا، مگر امی کا ایک تو مریم کی جدائی اور دوسرا دادی اور چچی کی غلیظ الزامات سن کر دل کڑتا رہتا، مگر ان دونوں کو امی پر ترس نہیں آتا تھا۔ چچی کی باتوں میں آ کر ابو نے امی پر غصہ کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ ان کے دماغ نے بھی چچی کی اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ مریم بھاگ گئی ہے، اسی لیے وہ امی پر چلاتے اور غصہ کرتے کہ تم نے بیٹی کی صحیح تربیت نہیں کی، اسی لیے وہ ہمارے منہ پر کالک مار کر چلی گئی ہے۔ امی رو رو کر کہتی کہ نہیں، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہرگز بھاگی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی نے اغوا کیا ہے۔ چاچی سن لیتی تو طنزیہ انداز میں کہتی کہ ہاں، تمہاری بیٹی تو حسینہ عالم تھی نا جو کسی نے اغوا کر لیا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، ابو اور چاچا نے مریم کی تلاش بند کر دی تھی اور اسے بھول کر اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن میں نے مریم کی تلاش جاری رکھی اور بالآخر مجھے کلو مل گیا۔ اس لڑکے کا ایک جگہ چھپا ہونے کا میں نے اپنے 2 قریبی دوستوں کو ساتھ پتہ لیا اور اس جگہ پہنچ گیا۔ وہ جگہ جنگل کے قریب ایک کچا گھر تھا، جہاں وہ لڑکا عجیب و غریب حربے اپنائے، گلے میں مالائے پہنے، کوئی چلہ یا وظیفہ کرنے میں مصروف تھا۔ ہمیں دیکھ کر جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ مریم کو اسی نے اٹھایا ہے۔ ہم نے اسے بھاگنے سے پہلے پکڑ لیا اور وہیں باندھ کر پہلے خوب پٹائی کی، پھر مریم کے بارے میں پوچھا تو وہ صاف مکر گیا کہ اسے تو کچھ نہیں پتا۔ میں نے دوستوں کی مدد سے اسے اٹھا کر ایک دوسری جگہ لے گیا۔ وہ ایک دوست کا خالی مکان تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ یہاں اس کے اچھے سے مرمت کر کے مریم کے بارے میں اگلواؤں گا۔
میں نے اسے بہت پیٹا مگر اتنی مار کھانے کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر نہ آیا کہ اسے مریم کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ یہ تو اس نے تسلیم کر لیا تھا کیونکہ مریم کا پیچھا کرتا تھا، مگر مریم کو اس نے اغوا کیا یہ بات ماننے کے لیے وہ ہرگز تیار نہ تھا۔ ایک اور چیز جس نے مجھے اس پر شک جاری رکھنے پر مجبور کیا وہ یہ تھی کہ جب میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ جنگل والے اس کچے گھر میں اتنے دنوں سے کیوں چھپا ہوا تھا، کیا کر رہا تھا، تو وہ یہ بات بتا نہیں رہا تھا۔ دوسرا، اس نے مجھے اپنے گھر چھوڑنے کی ڈیٹیل بتائی۔ یہ وہی ڈیٹ تھی جس ڈیٹ کو مریم گھر سے غائب ہوئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس وقت مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ کافی عرصے سے گھر سے غائب تھا۔ یہ ساری چیزیں مجھے اس پر شک کرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ مریم کے بارے میں اگلوانے میں تو میں ناکام رہا، تاہم اس پر شک برقرار رکھا۔ اب جب تک مریم مل نہ جاتی میں اسے ہرگز چھوڑنے والا نہیں تھا، اسی لیے میں نے اسے وہیں بند کر دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیسے ڈھونڈوں اپنی بہن کو جو نہ جانے کہاں اور کس حال میں تھی۔ میں سخت پریشان تھا کہ امی کو سنبھالوں یا مریم کو ڈھونڈوں۔ کئی بار پولیس اسٹیشن جانے کا ارادہ بھی کیا مگر یہ سوچ کر رک جاتا کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے سختی سے وارن کیا ہوا تھا کہ پولیس تک یہ بات نہیں جانی چاہیے ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ میں چلا بھی جاتا پولیس کے پاس، مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، ابا چاہے جو بھی کرتے میرے ساتھ، مگر مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے امی کو چھوڑنے کی دھمکی دی تھی جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ انہی دنوں ایک اور بات میرے علم میں آئی کہ ابا کے ایک شاگرد جو ان کے پاس لکڑی کا کام کرتا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ مریم کے غائب ہونے سے 2 روز قبل ابا کا مشتاق گجر سے جھگڑا ہوا تھا لکڑی کے پیچھے۔ مشتاق گجر کا بھی لکڑی کا ہی کاروبار تھا مگر وہ غیر قانونی کام کرتا تھا، جنگل سے حکومت کی لکڑی چرا کر اپنا کارخانہ چلا رہا تھا، جبکہ ہم لکڑی خریدا کرتے تھے۔ اس کے اور ابا کے بیچ لکڑی کو لے کر ہی اس دن تنازع ہوا تھا۔ مشتاق گجر نے ابا کو سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی، مریم کے بارے میں بھی اشارتاً دھمکایا تھا۔ یہ سن کر میرا خون ایک بار پھر کنپٹیوں میں گردش کرنے لگا تھا، مگر میں مشتاق گجر پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ابا سے اس واقعے کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے جب میں نے ابا سے پوچھا تو وہ بری طرح مجھ پر برس پڑے کہ مشتاق گجر کا تمہاری بہن کے معاملے میں کوئی ہاتھ نہیں، تمہاری بہن خود گھر سے بھاگی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا تھا، تاہم مشتاق گجر کو میں چھوڑنے والا نہیں تھا، اسی لیے اپنے دوستوں کو ساتھ لیے میں مشتاق گجر کے کارخانے پہنچ گیا۔ جب وہاں میں نے اس سے پوچھ تاچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ کمینہ مریم کے بارے میں گندی گندی باتیں بکنے لگا۔ میں برداشت نہ کر سکا، لہٰذا میرا مشتاق گجر اور اس کے آدمیوں کے ساتھ ہاتھا پائی ہو گئی، جن میں پلڑا ان کا بھاری رہا۔ میں اور میرے دوست بری طرح سے مار کھا کر ہسپتال پہنچ گئے۔ ابا نے مجھے کچھ اس طرح سے سزا دی کہ مجھے گھر سے ہی نکال دیا۔ ایک دوست کی سفارش سے ایک آفس میں گزارے کے لیے ایک نوکری مل گئی اور ساتھ میں رہائش کے لیے کمرہ بھی۔ مجھے اس گھر میں رہنے کا شوق بھی نہیں تھا جہاں میری بہن کے لیے سب کے دلوں میں نفرت اور زبان پر غلیظ الزامات تھے۔ مجھے اور میری ماں کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جاتا۔ میں صرف امی کے لیے مجبور تھا، ان سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ دن میں ابا کارخانے میں ہوتے تھے، میں 3-4 بار چھپ کر امی سے ملنے بھی گیا مگر ہر بار دروازہ کھولنے والی چچی ہی ہوتی تھی جو مجھے خوب سخت باتیں سنا کر دروازے سے ہی چلتا کر دیتی تھی۔ مزید دکھ کی بات یہ تھی کہ دادی کو بھی مجھ پر اور امی پر رحم نہ آتا۔ دروازے پر کھڑا امی سے ملنے کے لیے میں تڑپتا رہتا۔ کچھ عرصے بعد اچانک دادی کا انتقال ہو گیا۔ دادی کے انتقال پر بھی ابا نے مجھے گھر میں نہیں آنے دیا تھا۔ دادی کے مرنے کے بعد امی سے ملنے میں رکاوٹ صرف چچی تھی، کیونکہ دادا معذور تھے اور اپنے کمرے میں ہی پڑے رہتے تھے، جبکہ ابا اور چچا تو ویسے بھی کارخانے میں ہوتے تھے۔ میں نے اس کا بھی حل نکال لیا۔ حاشر ہمارا پڑوسی تھا جس کا گھر ہمارے گھر کے بالکل قریب تھا۔ وہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، 2 سالوں سے میرے پاس مفت میں پڑھ رہا تھا۔ اس کے ذمہ میں نے یہ کام لگا دیا کہ جب چاچی گھر سے باہر جائیں تو وہ مجھے انفارم کرے، لہٰذا حاشر نے نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ مجھے بتا دیتا اور یوں میں امی سے ملنے کے لیے پہنچ جاتا۔ چونکہ امی چارپائی کی ہو کر رہ گئی تھیں، ہر بار وہ امید اور آس بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے مریم کا پوچھتی اور میں انہیں جھوٹی امیدیں اور تسلیاں دے کر واپس آ جاتا۔ یہ سچ تھا کہ 1 سال گزرنے کے باوجود میری تلاش جاری تھی، مگر اب تک مریم کے بارے میں ذرا سا بھی سراغ نہیں ملا تھا۔ جس لڑکے کو میں نے مریم کے اغوا کے شبے میں اٹھایا تھا، کچھ نہ حاصل ہونے کی صورت میں 3 ماہ بعد چھوڑ دیا تھا۔ مشتاق گجر پر بھی متواتر نظر رکھی ہوئی تھی
اور پھر جس دن مجھے معلوم ہوا کہ چاچا اور مشتاق گجر میں بڑا یارانہ ہے، ابا سے چوری چھپے چاچا اس مشتاق گجر سے ملتے ہیں، تب میرا شک اور بھی پختہ ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال بیٹھ گیا تھا کہ اگر مشتاق گجر نے مریم کو اغوا کیا تھا تو اس میں یقیناً چچا بھی شامل ہوں گے، کیونکہ وہ شروع سے ہی بڑے خود غرض اور پیسوں کے معاملے میں بے حد لالچی رہے تھے۔ میں نے چپ چاپ چچا اور مشتاق گجر کی نگرانی شروع کر دی اور اپنے دوستوں کے بھی ذمہ لگایا کہ وہ ان پر نظر رکھیں۔ بہت عرصے نظر رکھنے کے باوجود کوئی ذرا سا بھی کلو ہاتھ نہیں لگا تو میں سخت مایوس ہو گیا۔ انہی دنوں دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں نے ایک بار پھر گھر جانے کی کوشش کی، مگر ابا نہ جانے کیوں اتنے پتھر دل بن چکے تھے کہ انہوں نے مجھے جنازے میں تو شریک ہونے دیا مگر گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ابا کا دل میری طرف سے نرم کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں اتنے سنگ دل بنے ہوئے ہیں میرے اور امی کے لیے۔ اس سوال کا جواب باتوں باتوں میں مجھے حاشر سے ملا۔ اس نے کہا کہ اسے اپنی امی کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ چاچا اور چاچی ابا کو میرے خلاف بھڑکاتے ہیں کہ میں غلط کاموں میں ملوث ہوں اور میرا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا وہ مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر کے سب کچھ چاچا کے نام کر دیں۔ اگرچہ مجھے جائیداد کا کوئی لالچ نہیں تھا، مگر چاچا جی کی خود غرضی اور ابا کی بے حسی کا دکھ ضرور تھا۔ دن اسی طرح سے بے کیف گزر رہے تھے کہ ایک دن اچانک حاشر کے ذریعے امی کی وفات کا پتہ چلا۔ بالآخر مریم کے لاپتہ ہونے کے پورے 4 سال بعد امی کی آس اور امیدوں نے دم توڑ دیا اور وہ مریم کو دیکھنے کی حسرت دل میں لیے اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی۔ میں دھاڑے مار مار کر روتا رہا۔ ابا کی سنگ دلی اس بار اتنی عروج پر تھی کہ میری 1000 منتوں کے باوجود بھی انہوں نے مجھے امی کا چہرہ نہ دیکھنے دیا۔ میں امی کی قبر پر جا کر سسکتا رہا۔ ان کی قبر پر ہاتھ رکھ کر میں نے قسم کھائی کہ مریم کا پتہ تو میں لگا کر ہی رہوں گا، چاہے زندہ یا مردہ، اور اس سے پہلے میں ان کی قبر پر نہیں آؤں گا جب تک مریم کے متعلق میرے پاس کوئی خبر نہیں ہوگی۔ میں نے عہد کیا اور چلا آیا۔ اب میں نے پورے زور و شور سے ایک بار پھر مریم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ اب تو امی کی مجبوری بھی نہیں رہی تھی، لہٰذا میں پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ جب وہاں کے ایس ایچ او کو پتہ چلا کہ 4 سال پرانا کیس ہے تو اس نے خوب ذلیل کیا مجھے کہ رپورٹ لکھوانی تھی تو 4 سال پہلے آتے، پھر لڑکی جس کے ساتھ گئی ہوگی اب تو شاید 3-4 بچے بھی ہوں گے اس کے۔ میں صبر کی گھونٹ پی کر ناکام و نامراد پولیس اسٹیشن سے واپس لوٹ آیا تھا، تاہم ہمت نہیں ہاری تھی اور تلاش جاری رکھی۔ صبح کام پر جاتا اور چھٹی کے بعد سارا وقت ادھر ادھر گھوم کر مریم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ دن اسی طرح پڑ لگا کر اڑتے گئے اور بالآخر 4 سال مزید گزر گئے۔ امی کی وفات کے بعد میں نے دوبارہ کبھی گھر جانے کی کوشش نہیں کی۔ حاشر سے بھی کانٹیکٹ ختم کر دیا کیونکہ مجھے اب ابا یا چچا لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جاننا تھا۔ مجھے آفس کی طرف سے دوسرے شہر بھیج دیا گیا۔ ان کی دوسری برانچ میں نے کھولی تھی۔ میں نئے شہر میں آ گیا تھا۔ چپ چاپ میں نے خود کو کام میں بزی کر لیا۔ میرا ریکارڈ بہتر ہونے کی وجہ سے میری پروموشن بھی ہو گئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد میں نے مریم کی تلاش چھوڑ دی تھی کیونکہ اب اتنے سال گزرنے کے بعد میں بھی شاید نا امید ہو چکا تھا۔ نیا آفس رہائش سے ذرا دور تھا، مجھے بس سے جانا پڑتا تھا۔ ایک دن صبح معمول کے مطابق آفس جانے کے لیے میں بس میں بیٹھا۔ آفس رہائش گاہ سے تقریباً 35 کلومیٹر دور تھا۔ آفس سے پہلے بس 3 سٹاپ پر رکتی تھی اور میرا سٹاپ آخر والا ہوتا تھا۔ اس دن بھی روز کی طرح بس سٹاپ پر 10 منٹ کے لیے رکی۔ میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا اداس نگاہوں سے باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا کہ ایک دم ایک منظر پر میری نظر پڑی اور رک گئی۔ سٹاپ سے تھوڑا دور کالی چادر میں لپٹی ایک لڑکی، جس نے چادر سے چہرہ تو چھپایا ہوا تھا مگر قد کاٹ، جسامت اور چلنے کا انداز ہو بہو مریم جیسا تھا۔ ساتھ میں 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے، وہ کسی رکشے میں سوار ہو رہی تھی۔ صرف ایک پل کے لیے ایک جھلک ہی دیکھی تھی میں نے اس کی اور بس چل پڑی تھی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک اٹھا تھا۔ جب تک میں مکمل ہوش میں آ کر کنڈکٹر سے بس کو رکواتا تب تک بس بہت آگے نکل چکی تھی، تاہم پھر بھی میں بس سے اتر کر فل سپیڈ میں اسی سٹاپ پر بھاگتا ہوا پہنچا تھا۔ مجھے کم از کم 10 منٹ لگے تھے وہاں پہنچنے میں۔ تب تک وہ رکشہ جس پر مریم جیسی دکھنے والی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح بس سٹاپ پر کھڑے ایک آدمی سے اس رکشے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کسی نے لا علمی کا اظہار کیا تو کسی نے دائیں طرف اشارہ کیا اور کسی نے بائیں طرف۔ دائیں بائیں ہر طرف میں دوڑا اور پھر تھک کر سڑک کے کنارے بیٹھ کر رونے لگا۔ آج مریم کو گم ہوئے 9 سال ہونے والے تھے۔
پہلی بار مجھے کسی لڑکی پر مریم ہونے کا گمان ہوا تھا، اور افسوس کہ میں اس تک پہنچ بھی نہ سکا۔ اگلے کئی دن تک میں اسی دکھ میں مبتلا اپنے کمرے میں پڑا رہا، نوکری پر بھی نہیں جا سکا تھا۔ میں سوچتا رہا کہ کہاں جا کر ڈھونڈوں۔ میرا ایک قریبی دوست جو کہ شروع سے ہی مریم کو ڈھونڈنے میں میرے ساتھ رہا تھا، اسے جب میں نے اپنی پریشانی شیئر کی تو اس نے مشورہ دیا کہ جس جگہ میں نے مریم جیسی اس لڑکی کو دیکھا تھا، مجھے اسی جگہ جا کر دیکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ بچے تھے، یا تو آس پاس کوئی مارکیٹ ہوگی جہاں وہ شاپنگ کے لیے آئی ہوگی، اور ممکن ہے کہ وہ اکثر آتی رہتی ہو، یا پھر کوئی بچوں والا ڈاکٹر یا دم درود والا بابا ہوگا، کیونکہ اتنے بچوں کے ساتھ کہیں جانا یقیناً کسی ایسی ہی جگہ کے لیے ہوگا۔ وہاں کوئی پارک یا پکنک پوائنٹ نہیں تھا جس سے یہ سوچا جا سکتا کہ وہ لڑکی وہاں بچوں کے ساتھ انجوائے کرنے آئی ہو۔ میں نے دوست کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہاں جا کر ادھر ادھر کھوجنا شروع کیا، مگر نہ تو کوئی مارکیٹ ملی اور نہ ہی کوئی چائلڈ ڈاکٹر یا کلینک۔ لیکن ہاں، ایک پیر بابا کا آستانہ ضرور تھا جہاں دور دراز سے لوگ اپنے بچوں کو دم کروانے آتے تھے۔ مجھے پکا یقین تو نہیں تھا، مگر ایک امید کے سہارے میں نے اس آستانے پر جانا شروع کر دیا تھا۔ وہاں کافی عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آئی ہوئی تھیں۔ سب کے چہروں اور چال ڈھال کو غور سے دیکھتے ہوئے میں مریم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، اور بالآخر ایک دن وہ ہو ہی گیا جس کے لیے میں اتنے سالوں سے محنت اور دعائیں کر رہا تھا۔ بابا کے آستانے کے باہر عورتوں والی جگہ سے تھوڑا دور میں بیٹھا ہر آنے جانے والی عورت کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ میں نے اسی لڑکی کو دیکھا، کالی چادر میں لپٹی، دو بچوں کو ہاتھ پکڑے، دھیرے دھیرے چلتی ہوئی۔ اس کے چہرے پر چادر تھی، مگر نہ جانے کہاں سے ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کے چہرے سے چادر ہٹ گئی۔ میں جو سانس رکی نگاہیں اس پر جمائے بیٹھا تھا، ساکت رہ گیا۔ وہی آنکھیں، پتلا ناک، پتلے پتلے ہونٹوں والی وہ مریم تھی۔ ہاں، وہ مریم ہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اس کی طرف دوڑا تھا۔ مریم مریم کہہ کر میں نے جب اسے پکارا تو اس نے فوراً مڑ کر میری طرف دیکھا۔ وہ بڑی تیزی سے واپسی پلٹی تھی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا تھا، مگر میرے سامنے ایک مونچھوں والا ہٹا کٹا خوفناک قسم کا آدمی آ گیا تھا، جس نے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا کہ کیا مسئلہ ہے۔ جب میں نے کہا کہ وہ میری بہن مریم ہے تو اس آدمی نے مجھ پر گرجتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس کا نام مریم نہیں ہے، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ میری ہی مریم ہے۔ میں مسلسل اسے اونچی آواز میں مریم مریم پکار رہا تھا۔ میری چیخوں پکار پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی، اور وہ موٹا مونچھوں والا آدمی مجھے گالیاں اور دھکے دیتا مریم کو وہاں سے لے گیا تھا۔ میں نے پیچھے جانے کی کوشش کی تو کچھ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا کہ وہ مونچھوں والا خطرناک آدمی ہے، میں اس کے پیچھے نہ جاؤں ورنہ وہ مجھے مار دے گا۔ بڑی مشکل سے میں نے لوگوں سے خود کو چھڑایا تھا اور اس رکشے کے پیچھے دوڑا جس میں وہ مونچھوں والا آدمی مریم کو لے کر جا رہا تھا۔ پیدل دوڑتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ اگر اسی طرح دوڑتا رہا تو ایک بار پھر مریم کو کھو دوں گا۔ مجھے کسی ٹیکسی یا رکشے میں بیٹھ کر چوری چھپے اس مریم والے رکشے کا پیچھا کرنا چاہیے اور پتہ لگانا چاہیے کہ وہ رہتی کہاں ہے۔ ایک بار جگہ کا پتہ چل جاتا تو پھر پولیس کو لے کر چھاپا پڑوا کر مریم کو بازیاب کروانا زیادہ مشکل نہیں تھا، لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے میں نے رکشے کا پیچھا کیا اور پھر اس بلڈنگ کے قریب پہنچ گیا جہاں وہ آدمی میری بہن کو لے کر گیا تھا۔ وہاں سائیڈ میں چھپ کر کھڑا ہو کر اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا جس کو میں نے راستے میں ہی فون کر دیا تھا۔ اس کا بہنوئی پولیس میں سب انسپکٹر تھا جس سے اس نے میرے لیے مدد مانگی تھی۔ اب مجھے تب تک وہیں چھپ کر اس بلڈنگ پر نظر رکھنی تھی جب تک وہاں پولیس نہ پہنچ جاتی، اور پھر وہ ہوا جس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ پولیس نے جب اس بلڈنگ پر ریڈ کی تو وہ جسم فروشی کا اڈا نکلا۔ میری بہن مریم بھی جسم فروش عورتوں میں شامل تھی جن کو پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ 5 دن جیل میں گزارنے کے بعد میرے دوست کے اسی پولیس والے بہنوئی کی مدد سے رہائی ممکن ہوئی، اور بالآخر 9 سال اور 9 دن بعد میری بہن مریم میرے سامنے تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا کر صرف روتے ہی رہے۔ بالآخر پوچھنا تو تھا کہ وہ ظلم کا شکار کیسے ہوئی۔ جب مریم کی زبانی اس کے مجرم کا پتہ چلا تو غم و غصے سے میرا خون کھولنے لگا۔ اسی وقت پولیس کو لے کر میں 5 سال بعد اپنے گھر میں داخل ہوا۔ صحن میں ابا کے ساتھ بیٹھے چاچا چاچی کو میں نے بے حد نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جی ہاں، مریم کا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ چاچا جی ہی تھے۔ چاچی کی حقیقت بھی اتنے سالوں بعد مجھے معلوم ہوئی تھی۔ وہ ایک طوائف تھیں جس کے زلفوں کے چاچا اسیر ہوئے تھے۔ چاچی جسم فروشی سے اکتا چکی تھی، اسی لیے شادی کر کے گھر بسانا چاہتی تھی۔ چاچا کو انہوں نے شیشے میں اتار کر شادی کے لیے رضامند کر لیا تھا۔ کوٹھے والے مفت میں چاچی کو ان کے حوالے کرنے کو تیار نہیں تھے۔
انہوں نے چاچی کے بدلے 10 لاکھ مانگے تھے۔ چاچا کو وہ 10 لاکھ ابا کے دشمن مشتاق گجر نے اسی شرط پر دیے تھے کہ وہ ابا کے کاروبار میں شامل ہو کر ان کے کاروبار کو نقصان پہنچا کر مشتاق گجر کو فائدہ پہنچائے گا۔ ابا چاچا کی چالاکیوں کو نہیں سمجھ پائے تھے۔ ابا کا سارا کاروبار اونے پونے داموں گجر کے پاس بک چکا تھا۔ اب ابا چاچا جی کے محتاج پڑے تھے۔ مریم کو چاچی نے ہی اغوا کروا کر کوٹھے والوں کے حوالے کیا تھا اور چاچا بھی اس بات سے واقف تھے۔ چاچی پہلے تو جرم کو قبول کرنے سے انکار کرتی رہی، پھر جب لیڈی پولیس کی مار پڑی تو سب اعتراف کر لیا کہ ان کی کوٹھے والی شادی کے بعد انہیں چین سے نہیں رہنے دے رہی تھی، انہیں دوبارہ دھندے میں آنے کے لیے زور دے رہی تھی اور بات نہ ماننے کی صورت میں سسرال والوں کو ان کی اصلیت سے آگاہ کرنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ چاچی صورتحال میں پریشان تھی کیونکہ اگر سسرال والوں یعنی دادا دادی اور ابو کو پتہ چل جاتا تو ان کے حق میں اچھا نہ ہوتا اور کنگلے چچا کے ساتھ رہنے کے لیے وہ کسی صورت بھی تیار نہیں تھی۔ کوٹھے والے چچی کی بہن کو بھیجتے تھے دھمکی دے کر۔ وہ عورت جو ہمارے گھر آتی تھی وہ اصل میں چچی کی اپنی ہی بہن تھی۔ چاچی کی اپنی بہن اور ماں جو کہ کوٹھے والی بائی تھی، چاچی کو دوبارہ دھندے کے لیے بلیک میل کر رہے تھے اور پھر چچی کی بہن کی اچانک مریم پر نظر پڑی تھی اور اس نے کوٹھے پر جا کر بائی کو مریم کے متعلق بتایا تو ان لوگوں نے چچی سے کہا کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ زندگی میں سکون رہنے دیا جائے تو اپنے شوہر کی بھتیجی مریم کو کسی طرح ان کے حوالے کر دیں۔ خود غرض اور مکار چچی نے اپنی آسائشوں بھری زندگی بچانے کے لیے میری بہن کو بلی چڑھا دیا۔ پھپھو کی شادی والے دن چچی کی مدد سے ان لوگوں نے مریم کو اغوا کر لیا اور اس شہر سے لے آئے۔ یہاں وہ لوگ 9 سال سے مریم سے دھندا کروا رہے تھے۔ شروع میں بھرپور احتجاج کے بعد بالآخر مریم نے زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ موٹا آدمی جو مریم کے ساتھ تھا وہ چچی کا بھائی نکلا۔ وہ مریم کا شوہر بھی نہیں تھا۔ 9 سال سے وہ مریم کا استعمال کر رہا تھا۔ اسی سے 5 ناجائز بچیاں پیدا ہوئیں جن کو زبردستی جنم دلوایا گیا تاکہ وہ ان بچیوں کے بڑے ہونے کے بعد انہیں بھی طوائفیں بنا کر دولت کما سکے۔ مریم کی کہانی سننے کے بعد میرا دل چاہا کہ خود کو گولی مار دوں۔ میری بہن 9 سال تک اتنے برے حالات سے گزرتی رہی۔ 5 ناجائز لڑکیوں کو جنم دلوایا گیا اور میں اسے بچا بھی نہ سکا۔ پورے 9 سال 10 دن بعد میں مریم کو امی کی قبر پر لے کر گیا۔ امی کی قبر پر 9 سال پہلے ہاتھ رکھ کر جو وعدہ کیا تھا میں نے پورا کر دیا تھا۔ پولیس کی تفتیش کے مراحل مکمل ہونے کے بعد چاچا چاچی سمیت مریم کے تمام مجرموں کو سزا مل گئی تھی۔ مریم کی بیٹیوں کو بھی ہمارے حوالے کر دیا گیا۔ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ میری بہن کے وجود کا حصہ تھیں، اسی لیے میں نے اور ابا نے کھلے دل سے انہیں اپنایا تھا۔ جی ہاں، میں بتانا بھول گیا، ابا نے مجھ سے اور مریم دونوں سے معافی مانگ کر ہمیں گلے سے لگا لیا تھا۔ مریم کو نارمل زندگی کی طرف لانے میں ابا اور مجھے 5 مہینے لگے۔ پھر 5 ماہ بعد ہم نے سادگی سے مریم کا نکاح ایک شریف آدمی سے کر دیا۔ وہ شریف آدمی جو 9 سال سے مریم سے سچی محبت کر رہا تھا، اسے پانے کے لیے وظیفہ اور چلے کاٹ رہا تھا۔ بالکل آپ صحیح سمجھے۔ مریم کا شوہر وہی تھا جس کو 9 سال پہلے مریم کے اغوا کے شک میں نے اغوا کیا تھا۔ وہ لڑکا جو اب 35 سال کا ایک مرد تھا، وظیفے اور چلے اب سمجھ میں آئے تھے، جو 9 سال پہلے اتنی مار کھانے کے باوجود بھی نہیں بتایا تھا۔ اس نے مریم کو اور اس کی 5 بچیوں کو بڑے کھلے دل سے قبول کر کے ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری لے لی۔